تھے بڑے بدصورت اور علم نے ان کو خوبصورت بنا دیا. ایک دفعہ کہنے لگے زندگی میں مجھے کوئی چکر نہیں دے سکا سوائے ایک دفعہ. تو اس نے شاگردوں نے پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا میں کھڑا تھا ایک خوبصورت لڑکی آئی اور مجھے ایسے اشارہ کیا. میں کہا بھائی کم بن گیا, کوئی میرے تے بھی عاشق ہو گئی ہے. تو وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. آپ نے فرمایا عورت سے زیادہ مرد کو بیوقوف بنانے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں. تو ایک دکان پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور دکاندار سے کہا اس جیسا, اور چلی گئی. تو اسماعیل فرماتے ہیں بھائی یہ کی چکر ہے؟ وہ کہنے لگا جی کل یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دو. وہ مصور تھا. تو میں نے اس سے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں, تو میں کیسے بناؤں؟ تو آج وہ تمہیں لے کر آئی, اسماعیل رحمہ اللہ کو لے کر آئی ہے اور کہا ایسا بنا دو, یہ شیطان کی شکل ہے. علم اللہ نے بہت دیا تھا. تو وہ بدو کہنے لگا بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ. کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا ما ھذا بکلام اللہ, یہ کلام اللہ نہیں ہے, کچھ اور پڑھ رہے ہو. سبحان. انہوں نے دہرایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اوہ بھائی معاف کرنا, واللہ عزیز حکیم. اما ھذا فکلام اللہ, یہ کلام اللہ ہے. تو انہوں نے پوچھا اسماعیل نے انت عالم, تم عالم ہو؟ کلا انا بدوی, میں دیہاتی ہوں. کہتا کیف فہمت خطئی, تمہیں پھر میری خطا کا کیسے پتہ چل؟ کہا دیکھو لو غفر ورحم لم یامر بالقطع, اگر وہ کہتا میں غفور الرحیم ہوں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا. عزف حکم, سبحان. عزیز و حکیم اپنے آپ کو بتایا کہ کاٹ دو اس کا ہاتھ. سب سے پہلے تو قرآن سمجھو, قرآن کیا کہتا ہے. جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا, اللہ کی قسم نہیں آتی. کون ہے؟ 11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے, ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمائے. یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے, اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے. یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سبز پر ہوا میں اڑتے, جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم. دوسرا بول یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا زمرد کے پر, جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم. تیسرا بول یا رسول اللہ کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے جنت کے بارے؟ مناظرے سیکھتے پھرتے, کبھی مناظروں سے بھی آج تک دین پھیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے عزیزو, میرے بھائیو, عزیز طلبہ, معزز سامعین, اساتذہ, محترم جناب قاری القراء علامہ یاسین صاحب دامت برکاتہ, بہت بڑی ہستی ہیں. جتنی قرآن کی خدمت اللہ نے ان سے لی ہے میرے علم میں اور کوئی نہیں ہے. اللہ ان کے صاحبزادوں کو بھی اس کی توفیق نصیب ہو. انسان علم وحی کے بغیر جانور ہے.
ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں اس سے بھی بدتر. پھر اس میں شدت لاتا ہے ان ہم الا کالانعام، تاکید آ گئی، حصر آ گئی، ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، سے بھی شدت کہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں. پھر ایک اور طرح اس کو بیان کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ. جو ایمان نہ لا سکے اہل کتاب سے، مشرکین سے، یہ جہنم میں ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ. کفر بذات خود اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتا ہے. پہلے جانور بناتا ہے، پھر جانور سے بھی آگے بدترین مخلوق. جانوروں کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. کائنات کی ہر شے، کل، یہ جو راڈ ہے، یہ جو تار ہے، یہ جو ڈسک ہے، یہ سجادہ ہے، میرے سر پہ امامہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، اس کرتے کا ہر تار، کلن، سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھنی ہے اور اس کی تسبیح کیسے پڑھنی. پھر اس میں اور طاقت پیدا کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ان اور من اور شے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے کائنات میں؟ ایٹم. ایٹم کو کیا، کتنا اس کا حجم ہے سائنس کی زبان میں؟ سینٹی میٹر. کتنا سکتا ہے ایٹم؟ سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے. ہم مان لیتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس تو کوئی اور دلیل نہیں ہے نفی کرنے کی. اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان من شیء، کیا کرتی ہے؟ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ. پھر کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض. کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت والا ہے. کیسی عزت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ. کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت اس کے ہاتھ میں. حی لا یموت، ایک ہے جو موت سے پاک. سب کو مرنا ہے. اپنے حبیب سے فرمایا صرف ایک ذات، عش ما شئت، میرے حبیب جتنا جینا ہے جی لو، آپ کے لیے کوئی مقرر مدت کوئی نہیں ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر. سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان. ہم فقہی چیزوں میں گم ہو گئے اور اصطلاحی چیزوں میں گم ہو گئے. قرآن عرب پر اترا تھا جو انتہائی سادہ تھے، وہ یہ فلسفے نہیں جانتے تھے، وہ یہ منطق نہیں جانتے تھے. معذرت کے ساتھ منطق پڑھاتے ہو یار، کتنا ظلم کرتے ہو. میں یہ ایسے نہیں کہا، میں نے منطق یاد کی. مرقات میں نے اپنے قلم سے
بغیر دیکھے ایک دفعہ بھی کتاب کو نہیں دیکھا، پوری مرقات میں نے اپنے قلم سے لکھ دی، ایک خطا نہیں تھی اس میں، ایک خطا۔ بصیرت سے کہتا ہوں یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ جب کہتے ہیں علماء کے منطق کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، میرا چاہتا میں اپنا ہی سر پھوڑ لوں۔ قہر درویش برجان خیش، کہ جو منطق کو لایا تھا مامون الرشید، حافظ قرآن، حافظ الحدیث، اور بشر مریسی ترجمہ کروایا منطق کا۔ بشر مریسی بڑا منطقی تھا، اس کا ہم نشین تھا، اس کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن کو مخلوق بناتے اور اس پر اتنا ظلم ڈھایا، واسق باللہ تک یہ عقیدہ چلتا رہا کفریہ، کتنے علماء قتل ہوئے۔ متوکل نے آ کے پھر اسے ختم کی۔ اگر منطق سے قرآن سمجھ میں آتا تو مامون تو دوسری صدی کا آدمی، وہ کفریہ عقیدے کا قائل ہوتے۔ اللہ لکیر کے فقیر ایسے نہ بنو کہ بس ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ بھیجا کیوں دیا ہے اللہ نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن؟ تدبر دبر سے ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں، کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈو۔ یہ ضرب جزرب و ضربن سے نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تعمق چاہیے عربی میں۔ عرب تو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے۔ اسماعیل رحمہ اللہ تلاوت کر رہے تھے مسجد میں، زبانی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہاں ہے واللہ عزیز حکیم، انہوں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم، تو قریب ایک بدو بیٹھا تھا دیہاتی، کہتا ہے وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ اسماعیل جیسی عبقری شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی وہ خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے کسی نے نہیں کی۔ تھے بڑے بدصورت اور علم نے ان کو خوبصورت بنا دیا۔ ایک دفعہ کہنے لگے زندگی میں مجھے کوئی چکر نہیں دے سکا سوائے ایک دفعہ، تو اس نے شاگردوں نے پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا میں کھڑا تھا، ایک خوبصورت لڑکی آئی اور مجھے ایسے اشارہ کیا، میں کہا بھائی کم بن گیا، کوئی میرے سے بھی عاشق ہو گئی ہے، تو وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ آپ نے فرمایا عورت سے زیادہ مرد کو بیوقوف بنانے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ تو ایک دکان پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور دکاندار سے کہا اس جیسا، اور چلی گئی۔ تو اسماعیل فرماتے ہیں بھائی یہ کی چکر ہے؟ وہ کہنے لگا جی کل یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دو، وہ مصور تھا، تو میں نے اس سے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو میں کیسے بناؤں؟ تو آج وہ تمہیں لے کر آئی، اسماعیل رحمہ اللہ کو لے کر آئی ہے اور کہا ایسا بنا دو، یہ شیطان کی شکل ہے۔ علم اللہ نے بہت دیا تھا۔ تو وہ بدو کہنے لگا بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ، کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا ما ھذا بکلام اللہ، یہ کلام اللہ نہیں ہے، کچھ اور پڑھ رہے ہو۔ سبحان، انہوں نے دہرایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اوہ بھائی معاف کرنا، واللہ عزیز حکیم، اما ھذا فکلام اللہ، یہ کلام اللہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اسماعیل نے انت عالم، تم عالم ہو؟ کہا
انا بدوی، میں دیہاتی ہوں. کہتا کیف فہمت خطئی، تمہیں پھر میری خطا کا کیسے پتہ چل؟ کہا دیکھو لو غفر ورحم لم یامر بالقطع، اگر وہ کہتا میں غفور الرحیم ہوں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا. عز فحکم، سبحان، عزیز و حکیم اپنے آپ کو بتایا، کہا کاٹ دو اس کا ہاتھ. سب سے پہلے تو قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے. جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتی. شرح جامع پڑھائی جاتی ہے. اب بتاؤ شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب، جیسے قاری صاحب فرما تھا نا کہ بخاری کیا ہے؟ علم الحدیث اور مشکات حدیث. تو شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب ہے، نحو کی نہیں ہے. کافیہ بھی پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ، نیل پہ دیلا. وہ پہیلیوں کی کتاب، نحو کی ہے ہی نہیں. صرف ایک کتاب ہے نحو کی، ہدایت النحو ہوتی. ہدایت النحو بھی مجھے ایسے ازبر یاد تھی جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی. اما بعد سے شروع کرتا تھا اور تمت بالخیر پر 40 منٹ میں ساری دہرا دیتا تھا. نحو کی ایک کتاب ہے صرف، ہدایت النحو. کافیہ پہیلیاں، شرح جامع فلسفہ، کنز الدقائق پہیلیاں ہیں. کنز بھی ہے، امام توقان ابھی تک فارغ نہیں ہوا. اس لیے میں نے یہ ساری کتابیں نکال. منطق تو پہلی طلاق دے دی میں نے اس کو. تو یہ چونکہ میں نے کتابیں حفظ کی تھیں بچوں، آپ لوگ تکرار بھی نہیں کرتے ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں، بدگمانی نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے، تم تکرار بھی نہیں کرتے. اور میں حفظ کرتا تھا، اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا. جب تک میں بیمار نہیں ہوا میں نے ہر کتاب یاد کی. تو میں بصیرت سے بول رہا ہوں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ پہلا علم ہے، حدیث سے پہلے ہے. فا کیوں ہے؟ واو کیوں؟ واو ہونا چاہیے. وَعْلَمْ، فا کس لیے ہے؟ فا ہوتی ہے للفور، فا حملتہ، فا فوراً حمل ہوا. چونکہ اس میں بائبل میں ہے کہ حمل ہوا اور 9 مہینے بعد ولادت ہو. تو قرآن کہتا ہے فحملتہ، فوراً حمل ہوا. فانتبذت به مکانا قصیا، فا فوراً دور ایک جگہ گئی. پھر فأجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر فا 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 کہ ایک کھجور کے تنے سے پھر ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا. تو یہاں واو کی بجائے فا ہے کہ اے علم کے طالب علموں، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے. پہلے سمجھو، حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی. میرے ایک دوست تھے، وہ ایس ایس پی تھے، یہاں تھے وہ اے ایس پی فیصل آباد. تو میں نے گشتیں کی، اللہ نے فضل فرمایا، وہ تبلیغ میں لگ گئے. پھر وہ کوئٹہ گئے، ایس پی بن کے، ایس ایس پی، وہاں سے 3 چلے لگانے آ گئے، اللہ ان کا بھلا کرے. تو وہ فیصل آباد میں تشکیل ہو گئے. تو میں ان کے پاس گیا، بلال مسجد میں تھے. میں نے کہا یہاں کا جو ایس ایس پی ہے نا، وہ میرا جوٹی دار ہے سینٹرل ماڈل اسکول کا، تو میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں. انہوں نے کہا میرا وہ بیچ میٹ ہے، ہم اس میں کٹھے تھے
CSS کے اس میں اسباق میں کلاس میں ہم سیدھے گئے، آگے پولیس کا وہ ہے گیٹ، اور دوسرا گیٹ ہے وہ اوپر جا کر جیل روڈ سے پھر اندر جاؤ، اور جون کا مہینہ تھا۔ اب دو صوفی صاحب آ گئے سپاہی کے سامنے، میری بھی داڑھی اس کی بھی داڑھی، میری بھی ٹوپی اس کی بھی ٹوپی۔ تو عبد الخالق نے کہا بھائی صاحب دروازہ تک کھول، وہ ایسے کھڑا تھا، کہنا اتوں آؤ، اسی کا پتہ سامنے بلا کھڑی ہے، کہنے کا بھائی گرمی بہت ہے، لمبا سفر ہو جائے گا، مہربانی کر لو کھول دو۔ صوفی صاحب تو سنیا نہیں، چلو اتوں آؤ۔ اب یہ ایک منظر دیکھا آپ نے، اب دوسرا منظر دیکھو، جب حکم دینے والے کی عظمت کا پتہ چلا تو اب کیا تبدیلی آئی ہیں؟ تو وہ فیصلہ آباد سے تبدیل ہو کے کوئٹہ گیا تھا، لہذا سب کو پتا تھا عبد الخالق، لیکن اب وہ داڑھی میں وہ ٹوپی میں کوئی تصور نہیں۔ تو پھر آخر انہوں نے کہا بھائی میں عبد الخالق SSP۔ سر 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 سر، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ایسے ایسے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے اس نے تالا کھولا، اور اندر ہم گئے، آگے سر پیچھے سر، آگے سر پیچھے سر۔ تو ظفر نام تھا میرے کلاس فیلو کا، جو ہو وہاں SSP تھا اس وقت۔ میں کہا بھی آج ایک گل سمجھ آ گئی، جب تک حاکم دی قدر نہ ہوئے حکم دی قدر نہیں آ سکتی۔ حاکم کی قدر آئے گی جب اسے سمجھو گے، پہچانو گے اللہ نور السماوات والارض سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید اینما تولوا فثم وجہ اللہ للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جدھر دیکھو اسی کی وحدانیت نظر آتی، اوپر دیکھو تو اللہ کی قدرت، نیچے دیکھو تو اللہ کی قدرت، اندھیرا دیکھو تو اللہ کی قدرت، سویرا دیکھو تو اللہ کی قدرت، سورج کو نکلتا دیکھو تو اللہ کی قدرت، ڈوبتا دیکھو تو اللہ کی قدرت، چاند کا گھٹنا دیکھو تو اللہ کی قدرت، مکمل ہونا دیکھو تو اللہ کی قدرت۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره۔ الا جو ہے نا سائرن ہے، عربی کا سائرن کا، یہ آپ لوگوں نے تو کچھ جنگ دیکھی نہیں، ہم نے 65 کی جنگ دیکھی ہے۔ میں لاہور پڑھتا تھا تو رات کو پورا شہر سائرن گونجتے تھے کہ انڈیا کے جہاز آ رہے ہیں، بلیک آؤٹ ہوتا تھا۔ تو اللہ عربی کا سائرن ہے، اللہ یا اللہ کی گل ہے، لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی دعویٰ کر سکتا ہے وہو بكل شيء علیم، جس میں یہ 4 صفات ہوں۔ هو الاول، یہ تو قرآن کی آیت ہے، میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں، لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ هو الآخر،
وہ آخر میں ہے، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں، والظاہر بلند و بالا، اس سے اوپر کچھ نہیں، لیس فوقہ شیء، هو الباطن، وہ چھپا ہوا، لیس دونہ شیء، اس سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں، کیا ہے؟ لا یخفی علی اللہ من شیء، پھر من آ گیا شے کو چھوٹا کرنے کے لیے، چونکہ یہ بھی تو شے ہے، میں بھی شے ہوں، شے کو بالکل حقیر بنانے کے لیے، لا یخفی علی اللہ من شیء لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ فیرا، مثال دیکھو کیا دے رہا ہے، فیرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، رات کا سیاہ اندھیرا ہو اور پہاڑ بھی کالا سیاہ ہو بلوچستان والا، اور اس کا پتھر بھی کالا ہو، اور اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو، ایک تو نہیں ہے نا، کھرب ہا کھرب جا رہی، تو میرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، کہہ رہا دبیب النملۃ السوداء، وہ اس کالی چیونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو ایک حقیر سی لکیر پتھر پہ بن رہی ہے، تیرا رب عرشوں سے وہ بھی دیکھ رہا۔ هل تعلم له سمیہ، کیا چیلنج ہے، هل تعلم له سمیہ، کوئی جانتے ہو میرے جیسا کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی جانتے ہو میرے جیسا کوئی ہے؟ امن خلق السماوات والارض، یہ کس نے بنایا زمین آسمان، وانزل لکم من السماء ماء، یہ پانی کس نے اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، وہ یہ خوبصورت باغات کس نے بنائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھاؤ، ایک درخت، چونکہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ لکڑی، آم کی لکڑی ہے، اس پہ پھل آ گیا، تمہیں حیرت نہیں اٹھتی؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے، ایک خشک لکڑی ہے، اس کی اوپر چھال کڑوی ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، زمین کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، جب ہم اس میں کھاد ڈالتے ہیں تو وہ کڑوی ہوتی ہے، جب گوبر ڈالتے ہیں تو ویسے ہی ناپاک ہوتا ہے، تو آم کی شکل اور مٹھاس کہاں سے آتی؟ میں تو ذمہ دار ہوں، کوئی سی بوریاں چاہ چاہ کے بیچ پہنے ہیں کھنڈ دیاں کہ چل بھائی آم مٹھا ہو جائے، اور ایک ہی آم کا پودا ہے، ایک پہ چونسا نکل رہا ہے، ایک پہ رٹول نکل رہا ہے، ایک پہ مالدہ نکل رہا ہے، ایک پہ دوسری نکل رہا ہے، ایک پہ کھٹا نکل رہا ہے، ایک پہ میٹھا نکل رہا ہے، ایک پہ اتنا بڑا آم نکل رہا ہے، اس کے رنگ، ان میں ذائقے کون بھرتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے کوئی تیرے رب کے سوا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا، نہیں یا اللہ، تو ہی تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو ہی رحمان، تو رحیم، تو ملک، تو قدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، جل جلالہ۔ یہ فقہی مباحث سے نہیں دل میں آتا،
قرآن ایک محبت بھرا کلام ہے. اللہ سے مانگو اللہ تمہیں اس کی سمجھ دے, مجھے بھی سمجھ دے. جس سطح پر اللہ بولا ہے سبحان کمال کر دیا ہے. میں نے چند آپ کو مثالیں تھی. رب اور پورے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن, اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ, اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. اس میں 17 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے ضمائر کے ساتھ, اور صرف اللہ ہے. اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. لا تلوار ہے, جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا, یقین مثل خلیلات نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, سنے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو فقہی طور پہ پہچانا ہے, قلبی طور پہ نہیں پہچانا. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیہ. وشربی من ماء المعین السراق فإذا صح منك الود فلكل حين وكل الذي فوق التراب التراب. ابھی تو تمہیں اللہ کہنا بھی نہیں آیا, خدا کہتے. جس لفظ کی جمع ہو جائے وہ کبھی اللہ کے مناسب ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے, علماء استعمال کرتی. خداؤں کی پوجا اللہ کی جمع کر کے دکھاؤ. مولانا صاحب بتاؤ اللہ کی جمع ہے؟ کوئی نئی صرف لکھو, نئی نحو لکھو. خدا تو انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے, ایک ایرانی کا بنایا ہوا لفظ ہے, ایک فارسی کا, چاہے وہ افغانستان سے, ایران سے, ازبکستان سے ہو, جہاں جہاں فارسی بولی جاتی. خدا جسے کسی نے نہ بنایا. لیکن جب تم اللہ کہتے ہو, ابھی میں نے جو 99 نام گنائے ان سارے ناموں اللہ کے ذات میں شامل ہے. جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے 99 ناموں کے ساتھ پکار. اللہ کی عادت ڈالو. اللہ, یہ مجھے سبق کس نے دیا؟ 1985 میں کراچی میں میں تھا, اور وہاں ایک مقیم تھے مکی مسجد. تو میرا بیان تھا, بیان کے بعد بوڑھے وہ آئے میرے پاس, السلام علیکم بیٹا, میرا نام ہے برکت بن محمود. 1985 کی بتا رہا ہوں. بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود, آپ کو نصیحت کرتا ہوں, خدا نہ کہا کرو, اللہ کہا کرو. وہ ایسی لگی میرے دل پر, کیونکہ تھوڑا سا عربی کا ذوق اللہ نے مجھے دیا ہے. کوئی کیا کہہ گئی, نہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے. ایک مقیم تھے, تبلیغی مقیم تھے. بیٹا اللہ کہا کر. اس کے بعد سے کبھی خطا سے خدا نکل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ. سارے کہو اللہ, پھر کہو, پھر کہو اللہ کی قسم. عرش تک نور پھیل گیا. یہاں پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں فرشتے ہیں, تو تم سب کو دعائیں بھی دے رہے ہیں, تم بے خوش بھی ہو رہے ہیں. پہلا علم ہے اللہ, دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ. میرے اپنے نبی کو پہچانو کون ہے. ہائے, پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء, فلا وربک لا یؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے رب محمد؟ اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ انتہائی محبت ہے. اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں. فلا وربک، وہ کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. سورہ ابراہیم آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسِ، موسیٰ علیہ السلام أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ. کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم. ان کو نام سے پکارا. نام سے پکارنا مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے. لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے. یہ ادب ہے. اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا. میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا. یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے، اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا. لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے قم اللیل. اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایھا المدثر. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ لکھ کے دیکھو. قرآن میں تو یہ تو چونکہ پتہ ہے، ادھر سے پڑھو تو ہوگا رَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے آؤ تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ. یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے. ہمیں تو بولنی نہیں آتی، اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی. کس سے کہانیاں، اللہ کو بولو، اللہ خوش ہوگا. اس کے میں قرآن سے بتا رہا ہوں. اللہ میں نے تو مختصر کہا نا، چونکہ رات آگے جا رہی ہے تو میرے پاس کوئی قانونی باتیں تو ہے نہیں، اور وہ اصطلاحی باتیں جو کہ میں مدرس نہیں ہوں تو میری لسان مدرس والی نہیں ہے، ایک عام مسلمان والی لسان ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد ومبشر ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا.
11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمائے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ دیہاتی لوگ آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو میرے رب نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ روک دیا، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ کسی نبی کی امت کو اللہ نے نبی پہ درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا، واحد رسول ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تقابل کرو، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن واضح تو کوئی نہیں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین۔ یہ سلام کا طریقہ ہے باقی نبیوں کے لیے۔ جب اپنے نبی پہ سلام کا ارادہ کیا تو کیا کہا؟ ان اللہ، ایک ان، ایک ذاتی نام اللہ، آگے والملائکہ کافی تھا، لیکن ضمیر لائے وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ جب تکرار آئے تو تاکید بھی ہوتی ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو 2 دفعہ استعمال کیا، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی۔ پتہ نہیں کون سا نبی ہے، وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ النبی سے مراد ہی آپ ہیں، اس عظیم الشان۔ اور یصلون باب تفعیل، باب تفعیل میں ہوتا ہے تکرار۔ اذن، اذان تکرار ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک تکرار ہے، ھذا بلاغ للناس تکرار ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، لہذا یا ندا، ایھا تنبیہ، الذین آمنوا اکرام۔ کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الذین ھادوا، یا اہل الکتاب، ہمیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنے نبی کو دوسرا ہے، اپنے نبی کو پہچان۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى افتمارونه على ما يرى۔ کیا مقام بتایا جا رہا ہے، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلا عزیز الرحمن کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے، تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنی، تو خود معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے بول، مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا یہ؟ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہوتا ہے 18 دن وہی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا۔ دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے، اس کے رب نے چھوڑ دیا۔
ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، چونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتے، بس یہ کیفیت بننی تھی۔ تو اللہ نے جبریل کو بھگایا، تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ لہجہ میرے شال میں جبریل کا ہے۔ کئی ترجمے ہیں، لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ ہے، آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں، جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا وما قلاک، بلکہ اس کو مطلق کر دیا وما قلا، ناراض کوئی نہیں ہے۔ باریکی سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَتَرْضَىٰ نہیں، ثُمَّ تَرْضَىٰ نہیں، فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتا، فور، اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں گے، یہ ہے فَتَرْضَىٰ، فَتَرْضَىٰ۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے، اس دن سن لینا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سارا معاشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں۔ انا شافہم اذا حبسوا، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وانہا لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ ادخلها ومعی فقراء المؤمنین، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے۔ جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیکھا ہے۔ یہ مسجد ہے دارالقرآن، اسے آپ مزید خوبصورت بنانا چاہیں اور شروع ہو جائیں 1 سینٹی میٹر پہ کچھ کرنا، 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد وہ کھنڈ کی جگہ ہی مک گئی، ان کی ایک لڑکی دلہن بنتی